کہ ادھر آپ 2 نفل پڑھیں تو آپ کا عمرہ ہو جائے گا، مقبول عمرہ ہوگا۔ غزوہ خندق سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی، یہ جو اوپر پہاڑ ہے یہاں غزوہ احد ہوئی تھی، اور 70 جو صحابہ ہیں بغیر کفن کے یہاں دفن کیا گیا تھا۔ حضور وسلم بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے اپنے صحابہ کو، اور یہ ریاض الجنت ہے جسے حضور وسلم نے کہا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہاں حضور وسلم کا گھر تھا۔ السلام علیکم، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، نماز عشاء پڑھ لی ہے۔ صبح تقریباً 6:30 بجے ہم لوگ گئے زیارات پہ، مطلب مدینہ میں آئے ہیں تو زیارات تو بہت ضروری تھی، تو پہلے حضور وسلم کا روزہ دیکھا۔ ایک تو یہاں بس جاتی ہے مدینہ سے، وہ گورنمنٹ کی ہے، وہ تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہے، لیکن جو آپ کے ہوٹل سے بس وغیرہ پاکستانی لے کے جاتے ہیں، مطلب جسٹ یو ہیو ٹو پے 10 ریال، وہ آپ کو ساری زیارات وغیرہ کرواتے ہیں۔ آپ کو ابھی زیارات دکھاتے ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ چائے پیتے ہوئے بھائی، صبح صبح ناشتہ۔ میرے پیارے محبوب، ایک مسجد تعمیر کی جائے جس کی بنیاد پرہیزگاری۔ ہاں جی جناب، وہاں بس پارکنگ لگائی ہے، اور یہ سامنے مسجد قباء، ماشاءاللہ بہت بڑی ہے۔ یہ مسجد قباء پہلی مسجد ہے جب اسلام آیا تھا، اور حضور وسلم نے اس کو بنوایا تھا جہاں مسلمان اکٹھے ہوں نماز پڑھے، کیونکہ صحابی جو ہیں وہ مکہ سے ادھر آئے تھے، تو صحابی بھی رو رہے تھے کہ اب اللہ کا گھر، ہم عبادت ہمیں وہ نہیں کرنے دیں گے، صفا مروہ ہمیں بڑا یاد آ رہا ہے۔ پھر حضور وسلم نے کہا تھا کہ ادھر آپ 2 نفل پڑھیں تو آپ کا عمرہ ہو جائے گا، مقبول عمرہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ مسجد قباء پوری، یہاں لوگ آئے ہوئے 2 نفل پڑھتے ہیں اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور سامنے بالکل وہاں باغ ہے کھجور کے، اگر کسی نے کھجور وغیرہ لینی ہو، اور یہاں 20 منٹ کے لیے ہم رکے ہیں۔ زمزم پانی بھی اویلیبل ہے، اور 2 نفل سب پڑھ لیے اور 2 نفل کے بعد سب باہر جا رہے ہیں۔ کھجور کا باغ نظر آ رہا ہے، حلال بن امیہ کا باغ تھا یہ کھجور کا۔ وہ جو سامنے آپ کو چھوٹی یہ مسجد نظر آ رہی ہے اوپر پہاڑ کے اوپر، تو یہاں حضور وسلم 3 دن یہاں رہے تھے۔ سورۃ فتح یہاں نازل ہوئی تھی، اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور وسلم دعا کرتے رہے تھے، بلکہ یہاں ایک بکریاں چرانے والا بھی آیا تھا، تو وہ اس کی بکریاں آگے نہیں جا رہی تھی، تو وہ پریشان تھا، بکریاں آگے نہیں جا رہی، رونے کی آواز آ رہی تھی، تو صحابہ ڈھونڈتے آئے، پھر بکری والے سے پوچھا، ان کا ہماری بکریاں آگے نہیں جا رہی لیکن اندر سے نا رونے کی آواز آ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے۔ خیر ابھی ہم غزوہ خندق جہاں تیسری جو سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی وہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو درمیان والا روڈ ہے یہاں خندق کھولی گئی تھی، وہاں دوسری وائٹ کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، وہاں کفار تھا اور اس سائڈ میں مسلمان تھے۔ یہ حضرت علی کا یہاں خیمہ تھا، ساتھ حضرت فاطمہ کا، یہاں کیونکہ عورتیں بھی آئی تھیں غزوہ خندق میں، 3000 تعداد تھی مسلمانوں کی اور 10,000 تھی کافر کی، تو یہاں انہوں نے خیمہ لگایا تھا، حضرت فاطمہ بھی ساتھ تھی، اور یہاں عورتیں تھیں، اور کوئی نیچے سے غار کراس کر کے آتا تھا تو اس کو مار دیتی تھی۔ یہاں حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا، جنہوں نے سب سے جو سینئر ایج میں تھے اور ضعیف تھے، اور انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ خندق کھولی جائے۔ خیر ہماری دوسری جو ہے زیارت ہو گئی ہے، اور یہاں ایک جو کافر تھا بہت بڑا قد تھا، وہ یہاں آئے تھے کراس کر کے خندق، واحد منہ تھا، تو انہوں نے کہا کوئی ہے جو میرے سے مقابلہ کرے، تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں۔ حضرت وسلم سے اجازت لی اور اس کے بعد یہاں آئے، یہاں آ کے پہلے ہی وار میں اس کو مار دیا تھا۔ حضرت علی ماشاءاللہ ان کی طاقت تو آپ سب کو آئیڈیا ہے بڑا۔ حضرت عمر کا خیمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا امامہ مبارک یہاں حضرت علی کو پہنایا تھا جب وہ لڑنے جا رہے تھے۔ مسجد قبلہ تین میں آئے ہیں، جو 2 قبلہ والی مسجد ہے، پہلے جو پرانا ہوتا تھا یہ والا تھا، یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے، یہ ہماری جو بیت المقدس ہے جو کہ فلسطین میں مسجد ہے، یہ اس سائڈ پہ قبلہ تھا، اس کے بعد یہاں شفٹ ہو گیا، یہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو یہ ہے مسجد، آپ کو پوری دکھاتے ہیں، جو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ یہاں میں 2 نفل پڑھے ہیں حاجت کے، وہ سامنے مینار ہے۔ عثمان غنی کا جو باغ ہے جو کہ کھجور ہے، کوئی ریٹ کا اتنا فرق نہیں ہے، اگر ہم مدینہ سے لیتے ہیں کھجور ہم لوگ مدینہ سے ہی لیں گے۔ یہ جو اوپر پہاڑ ہے یہاں غزوہ احد ہوئی تھی، وہاں جو صحابہ شہید ہوئے تھے 70، اور حضرت امیر حمزہ وہ بھی یہاں شہید ہوئے تھے، وہاں سے ادھر ان کی قبر مبارک ہے، اور 70 جو صحابہ ہیں بغیر کفن کے یہاں ہمارے جو صحابہ ہیں ان کو یہاں دفن کیا گیا تھا۔ اللہ کے نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اس قابل بنائے کہ ہم بھی اللہ کی خاطر کچھ کریں، آمین۔ ابھی ہم واپس مدینہ میں آ گئے تھے، بس نے ہمیں ڈراپ کر دیا تھا۔ یہ ممبر آف پروفیٹ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے اپنے صحابہ کو، اور یہ ریاض الجنت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ ماشاءاللہ یہاں مسجد کے جو امام ہے نبوی کو، وہ یہاں نماز پڑھاتے ہیں، یہاں سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔
ہاں جی، تو امید ہے آپ کو زیارت اچھی لگی ہوں گی اور آپ نے دیکھی ہوگی. بس میرا یہی مقصد تھا کہ یار آپ لوگوں کو بھی زیارت کرواتا ہوں، دکھاتے ہیں جو ہمارے پرانے مقام ہیں، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ وغیرہ. تقریباً یہ ہمیں 5-6 گھنٹے کا زیارت تھی اور واپس آ گئے ہیں ادھر، کیونکہ نماز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب شیورلی ہم یہاں 40 نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ادھر، تو کوشش یہی ہوتی ہے ایز سون ایز پاسبل واپس آ جائے. تو وہ ہمیں نماز ظہر سے پہلے واپس چھوڑ دیتے ہیں، یہ کنفرم ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز ادھر ہی آگے پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں. اگر آپ میں سے کوئی مدینہ آتا ہے اس کو زیارت پہ جانا چاہیے اور ہوٹل سے ہی جانا چاہیے. یہ نماز عشاء ہوئی ہے، یا تھوڑی دیر ادھر ہی بیٹھیں گے مسجد نبوی باہر صحن میں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.